شعبان کے بالکل آخری ایام چل رہے ہیں اور 3 دن کے بعد ہی رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ 2-3 حدیث کی معروف کتاب مشکات المصابیح سے پیش کر کے کچھ معروضات ذکر کرتے ہیں۔ کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے اندر پھیل گئی۔ تو پہلی حدیث سنن ابی داؤد کی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا ایسا اہتمام سے حساب رکھتے تھے کہ دوسرے مہینوں کا آپ اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ شعبان کے مہینے کا آپ ایسے اہتمام سے گنتی کر کے رکھتے تھے کہ اتنے دن گزر گئے، اتنے گزر گئے کہ اتنا اہتمام آپ کسی اور دن کا نہیں، اور مہینے کا نہیں فرماتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ رمضان کے انتظار میں ہوتا تھا کہ رمضان آ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے اس کی گنتی کر کے رکھتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا سنت ہے کہ آپ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد ثم یصوم لرؤیت رمضان، پھر جب رمضان کا چاند نظر آ گیا تو آپ نے رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ فإن غم علیہ، اگر چاند نظر نہیں آیا، جیسے بادل چھائے ہوئے ہیں افق پر اور چاند نظر آنا مشکل ہے، نظر نہیں آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عد 30 یوما، 30 دن شعبان کی گنتی پوری کر لیتے تھے، اور ثم یصوم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے شروع فرما دیا کرتے تھے۔ پہلا گویا کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے گنتی کر کے کہ کتنے دن گزر گئے، کتنے باقی ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں بھی مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر فرمائی کہ آپ جب رمضان کا چاند دیکھتے تو رمضان کے روزے شروع فرماتے۔ چاند نظر نہیں آتا تھا، مطلب جیسے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو آپ 30 دن شعبان کے پورے کر کے پھر اس کے بعد رمضان کے روزے شروع کر دیتے۔ اس کی خود صراحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمائی جو صحیحین کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر ہی روزے شروع کیا کرو اور چاند دیکھ کر ہی مہینہ ختم کیا کرو۔ فإن غم علیکم فأکملوا العدہ فأکملوا عدۃ شعبان 30، اگر بادل چھائے ہوئے ہیں رمضان جس دن میں مثلا چاند نظر آنا ہے، اور وہ بادل چھائے ہوئے ہیں، نظر آنا مشکل ہے، نہیں نظر آ سکتا یا نہیں نظر آیا تمہیں، تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعبان 30، 30 دن اس کے پورے کر لو، اور 30 دن کے بعد اب رمضان کے روزے شروع کر دو۔ ظاہر ہے اس کے بعد اب 30 دن سے زیادہ تو مہینہ ہو نہیں سکتا، تو یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ تو اگر 29 میں تمہیں نظر آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگلے دن تم روزہ شروع کر دو، اور اگر نظر نہیں آتا تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے اگلے دن روزہ رکھو۔ اسی طرح رمضان کے تم نے 29 دن رکھ لیے اور تم چاند دیکھ لو، اگر چاند نظر آ گیا ہے تو اگلے دن رمضان ختم کر دو، عید کر دو، اور اگر نظر نہیں آیا تو 30 دن پورے کر لو، اور پھر اس کے بعد تم جو ہے وہ رمضان ختم کرو۔ تو رمضان کی ابتدا بھی چاند دیکھ کر اور اختتام بھی چاند دیکھ کر، اس کا دار و مدار گویا چاند پر ہے، اور چاند اگر نظر نہیں آتا اور بادل چھائے ہوئے ہیں، مطلع صاف نہیں ہے، افق صاف نہیں ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ 30 دن پورے کر لو۔ 30 دن کے بعد خود بخود مہینہ ختم ہو گیا، پھر اگلے مہینے کی تم ابتدا کر لو بالکل آرام سے۔ تو یہ گویا اس کے لیے اصول اور قانون اور قاعدہ ہے۔ اس میں ان حضرات کی گویا غلط فہمی واضح ہوگی جو ہمارے ہاں بہت سارے بزرگ جو ہے وہ اپنے طور پر تو بیچارے نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن نیکی ظاہر ہے کہ نام ہے اس چیز کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ نیکی وہ ہے جس کی تلقین اور تعلیم آپ نے فرما دی ہے، وہی نیکی ہے۔ اب اپنی طرف سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ ایک روزہ کھا لیتے ہیں، لہٰذا میں تو 1 دن 2 دن پہلے سے روزہ شروع کروں۔ لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے سے روزہ رکھنے شروع کر دیتے ہیں، اور باقاعدہ فرض کی نیت سے رکھتے ہیں کہ میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے، دین میں فریضے میں اپنی طرف سے اضافہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا
یہاں اس حدیث میں بھی، ایک اور حدیث میں بھی یہی بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروا، جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ شروع مت کرو، اور جب تک چاند نہ دیکھ لو ختم مت کرو۔ تو اس کی ابتدا بھی چاند دیکھ کر ہے، اس کی انتہا بھی چاند دیکھ کر ہے، تو اپنی طرف سے اس میں یہ اضافہ کرنے کہ ایک دن پہلے سے میں تو زیادہ نیک ہوں دوسرے لوگوں سے، لہٰذا میں ایک دن پہلے سے جو ہے وہ 2 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کروں گا، یہ غلطی ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور غلطی کے ساتھ ایک دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ دوسرے سارے مسلمانوں کے بارے میں یہ بدگمانی ہے کہ جی یہ تو سارے ایک روزہ کھا لیتے ہیں، میں ایک رکھوں گا۔ تو بھئی وہ لوگ جو 29 رکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک اور رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو 29 رکھ سکتے ہیں وہ ایک اور بھی رکھ لیں، اور جو نہیں رکھتے وہ ویسے بھی نہیں رکھتے، وہ پورا مہینہ نہیں رکھتے، ان سے کس نے پوچھا ہے، کس نے ان کی گردن پکڑی ہے کہ بھئی تم نے رکھیں یا نہیں رکھیں؟ تو اس لیے باقی سارے مسلمانوں پر یہ بدگمانی کرنے کہ جی یہ لوگ تو نہیں رکھتے، یہ لوگ ایک کھا لیتے ہیں، تو بھئی اگر وہ 29 رکھ سکتے ہیں تو وہ ایک کیوں کھائیں گے، وہ ایک بھی رکھ لیں گے۔ یا بہت سارے جو ہے وہ مثلاً ہلال کمیٹی پر جو یہ بدگمانی کرتے ہیں کہ جی چاند تو نظر آئے لیکن یہ لوگ اعلان نہیں کرتے، یہ ایک کھائیں گے۔ تو بھئی اگر ان کو کھانا ہوا تو خود کھا لیں گے، تم سب کو کیوں کھلائیں گے؟ تمہارا گناہ وہ اپنے سر کیوں لیں گے؟ کیوں سب کو جو ہے وہ روزہ ان کا افطار کرا کے وہ اپنا دوسروں کا گناہ کیوں اپنے سر لیں گے؟ تو اس لیے ایک تو یہ بدگمانی کرنے کی جی وہ نہیں رکھتے یا وہ جو ہے سب کو کھلا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ پھر یہ کہ وہ اگر وہ رکھ رہے ہیں باقی تو یہ بھی رکھ لیں گے، اگر نہیں رکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کس کو پتہ چلے گا؟ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ بالکل خفیہ، کسی کو نہیں پتہ کس کا روزہ ہے، کس کا نہیں۔ کوئی باتھ روم میں جا کر پانی پی لے، کوئی اکیلا گھر میں بیٹھ کر کھا رہا ہو، کس کو پتہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا؟ مسجد بھری ہوئی بیٹھی ہوگی تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ ان میں سے ان کا روزہ ہے اور ان کا نہیں ہے؟ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ جیسا کہ خود حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، اس کا بدلہ اور اس کا ثواب جو ہے وہ حساب کرنے گنتی کرنے پر کوئی اور قادر نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا عمل کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے، نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو نظر آ جاتا ہے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ نیکی کر رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے تو نظر آ رہا ہے، صدقہ بعض دفعہ نظر آ جاتا ہے کہ بھئی اس آدمی نے جو ہے وہ صدقہ کیا ہے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ نظر نہیں آتا، یہ بالکل مخفی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خالص میرے لیے ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ریاکاری ہے، نظر آ رہا ہے کسی اور کے لیے، خالص میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو اس لیے اس غلطی سے بچنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے کہ چاند دیکھ کر شروع کرو، چاند دیکھ کر ختم۔ اگر چاند نظر نہیں آ رہا اور بادل وغیرہ چھائے ہوئے ہیں تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ شعبان کے تم 30 دن پورے کر لو اور اگلے دن رمضان شروع کر دو۔ تیسری حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور انہوں نے نقل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس میں رمضان کی گویا خصوصیات کو ایک طرح سے جمع کر دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، جب اگلے دن رمضان تھا تو اس سے ایک دن پہلے آخری شعبان کے آخری دن آپ نے ہمیں ایک خطبہ دیا، جمع کر کے آپ نے ایک مختصر سا خطبہ ہمیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس قد ظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تم پر ایک بہت عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہے، تم پر آنے والا ہے، ایک بہت برکتوں والا مہینہ تمہارے اوپر بہت عنقریب داخل ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں ایک ایسی رات ہے کہ وہ 1000 راتوں سے افضل ہے، اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے اس میں عبادت کرنا افضل ہے، یعنی لیلۃ القدر شب قدر کی رات ہے۔ اس میں جعل اللہ تعالی صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے نفل بنایا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جس آدمی نے اس مہینے کے اندر کوئی ایک نیکی کر لی، کوئی ایک نفل، کوئی ایک نیکی کی، تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسرے ایام میں اس نے ایک فریضہ ادا کی، فرض ادا کیا، نفل کا ثواب بڑھ کر فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر عام نفلی نیکیاں کرنا ایسا ہے جیسے کہ دوسرے ایام میں کوئی شخص فرض ادا کر رہا ہو۔ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَى،
اور جس نے اس مہینے کے اندر فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسا کہ دوسرے دنوں میں اس نے 70 فرائض ادا کیے، گویا ایک فرض کا ثواب بڑھ کر وہ 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، 70 فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اور 70 فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ قرار دیتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو کر کے اس کو روک کر اس میں صبر کرتا ہے، کھانے سے پینے سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، تو یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ لوگوں سے خیرخواہی کا، لوگوں سے غمخواری کا، لوگوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں، تو اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما، اس مہینے کے اندر جس آدمی نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ وعتق رقبتہ من النار، اس کی گردن کو آگ سے آزاد کرانے کا ذریعہ ہے۔ وَكَانَ لَهُ أَجْرٌ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور اس روزہ افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو، جتنا اس روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اس روزہ افطار کرانے والے کو دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کے روزے کے اجر کو کم کر کے اس شخص کو اجر دیں گے، نہیں، اس کو اپنا اجر پورا ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو الگ سے اتنا ہی اجر دیں گے جتنے کہ اس روزہ رکھنے والے نے۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو ایک حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہم میں سے ہر شخص کی تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے۔ ظاہر ہے وہ غربت کا زمانہ تھا، سب غریب بیچارے صحابہ کرام ان میں سے بمشکل ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا نہیں ہے، دوسرے وقت کا ہے تو پہلے وقت کا نہیں ہے، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر آدمی کی تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مسقة لبن او تمرة او شربة مما، یہ جو میں ثواب ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی شخص روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کی گردن کو آگ سے آزاد کرا دیں گے، اس کو روزے دار کو روزے کے برابر اجر دیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو کسی کو روزہ افطار کرائے ایک دودھ کے گھونٹ پر، ایک کھجور پر، ایک پانی کے گھونٹ پر، پانی کے گلاس کسی کو دے کر روزہ افطار کرا دیا، ایک کھجور کا دانہ کسی کو دے کر روزہ افطار کرا دیا، ایک دودھ کا گھونٹ، ایک شربت کا گھونٹ، کوئی چھوٹی سی چیز جس سے وہ روزہ افطار کر، یہ نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھلائے، وہ چھوٹی سی کسی بھی چیز سے اس نے روزہ افطار کرا دیا، یہ اجر اس کے لیے۔ اور اگر کسی کو اتنی استطاعت ہے کہ وہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، جس آدمی نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دیا تو سقاہ اللہ شربۃ من حوضی لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ قیامت کے وہ طویل ترین دن اور گرم ترین دن جس میں شدید گرمی کے اندر لوگوں کی زبانیں گویا نکل کر باہر آ چکی ہوں گی اور ان کے حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکے ہوں گے، تو اس شخص کو جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ تعالیٰ میرے حوض کا پانی اس وقت پلائیں گے اور یہ پانی اس کا ایسا حلق تر کر دے گا ایک دفعہ کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد تو ویسے بھی پیاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا کہ اس پورے دن اور قیامت کے دن میں بالکل سیراب کر دیں گے، وہ بالکل پرسکون ہوگا۔ تو یہ جو ثواب میں ذکر کر رہا ہوں آپ نے فرمایا وہ اس شخص کے لیے ہے کہ ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا گھونٹ، ایک دودھ کا گھونٹ کسی چیز سے وہ روزہ افطار کر دے تو اس کے لیے یہ ثواب ہے۔ اگر پیٹ بھر کر کھلا دے تو پھر اس کے لیے اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کا پانی اس دن پلائیں گے قیامت کے دن کہ جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی اور دوبارہ اس کو پیاس کا نام و نشان اس کے قریب نہیں پھٹکے گا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیان کا حصہ مغفرت ہے اور آخر کا حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ،
اور جو آدمی اس مہینے کے اندر اپنے غلام سے کام ہلکا کر دے، اس کا بوجھ ہلکا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو غلام تو ظاہر ہے ہمارے ہاں ہے نہیں، تو ہمارے ہاں جیسے نوکر ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو جو عام دنوں میں جتنا کام ان سے لیا جاتا ہے، تو ان دنوں کے اندر رمضان کے مہینے میں ظاہر ہے جیسے آپ کا روزہ ہے تو ان کا بھی روزہ ہے، آپ کو پر کام کا بوجھ ہے تو ان پر بھی ہے، تو اس میں ان سے گویا کہ کام کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس تخفیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو اس نسبتاً طویل حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی یہ خصوصیات ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اولاً تو اللہ تعالیٰ ان 2-3 دن تک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے کہ ہم اس مہینے میں داخل ہو جائیں، اور اس کی برکت اور اس کی رحمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، اور پھر اس مہینے سے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی اور اس کو آخرت کا ذخیرہ بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا کریں۔